العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، حضرات سامعین، خواتین اور مرد حضرات، بچے بوڑھے، سب کو محبت سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ پچھلے درس قرآن کے موقع پر سورہ یاسین سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پائی تھی، اور آج اس سے آگے مضمون آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کے وہ 3 پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا، اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کرو۔ وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ سارے کے سارے حبیب نجار پہ برس گئے، اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیب تن کر چکا۔ بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو، صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا، تو پھر اللہ تعالی جل شانہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی۔ فاذا هم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں، بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے، شہر کی دہلیز پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری۔ انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی،
پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی، اور یہ ایسے ہو گیا جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے، چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے، حق کے پرستاروں، حق کی دعوت دینے والے داعیوں کو نشانہ تضحیک بنا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارت چھن گئی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے، زندگی اچک لی گئی، حرارت چھین دی گئی، زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا، تو وہ گھروں کو بھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے، ان بدبختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا، کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا، کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے، کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا۔ لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا، اور یہاں قرآن میں کہا گیا۔ لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے، جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نہیں ہزاروں فرشتے بھیجے۔ احزاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے۔ تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے، کافروں کو عذاب دینے کے لیے، لیکن بدر میں کیا ہوا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا، وہاں جماعتیں کیوں آئیں؟ تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے آئی تھی، وہ محبوب کی تکریم کے لیے آئی تھی، محبوب کے اعزاز کے لیے آئی تھی۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا، دنیا کو بتانا یہ تھا کائنات گھومتی ہے محمد کی زلفوں کے گرد، کائنات حضور کے گرد طواف کرتی ہے، اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو اعزاز دیا، محبوب کو تکریم دی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بیان کرتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم وہاں کو لشکر اتارنا تھا۔ وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی، اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن کے رہ گئے۔ تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا، اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بجھا دیے، حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا، اور بدبخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خیر خواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر کے آئیں وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو بدبخت طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیر خواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں، کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغاں کرتے ہیں، اور کبھی انہیں ٹک ٹکیوں پہ باندھتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں۔ تو کافروں اور بد نصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا، ان پیغمبروں کو شہید کر لیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب کیا آیا۔ ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی، آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا، اور اللہ فرماتا ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مانوی عذاب ان پہ آیا۔ وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کا دروازہ بند کر دیا،
کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیسہ لے کر نہیں آیا۔ جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا، پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مصلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے، اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھنس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو۔ جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں، صالح قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں۔ جب سیاسی زعماء وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں، جب علم اور دستاریں پلاٹوں کے بدلے بیچی جائیں اور جب ڈیزل کے ڈرم پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے اور جب آبروؤں کے سودے چند ڈالروں کے عوض کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچھن ہوں تو قوموں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے، اس بات پہ وہ قادر ہے۔ حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتی، اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتی تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتڑیاں نہیں تانتا۔ اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں، لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے سخت کر دیتا ہے، اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے نرم کر دیتا ہے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہیں، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے ہیں۔ تو کسی نے اسے کہا، جرأت کر دی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جواباً کہا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے ارب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے، حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو اربوں روپے لے کے جا سکتے تھے، لے گئے، ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ قوم کو اجتماعی روشنی دینے کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے،
لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے؟ تو 72-73 فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پہ انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے؟ آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی ہے۔ آج پوپ کی بات حرف آخر ہے، لیکن ایک حرم رکھنے والے، ایک قرآن رکھنے والے، ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس پہ امت متفق ہو۔ اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن امت کا مشترکہ قائد آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں بونے قسم کے لوگ دے دیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئیں۔ اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے۔ تو اس قوم نے ان پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی، ان کے دست و بازو نہیں بنے، ان کے ساتھ نہیں چلے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے، یہ قول کس نے کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا، حبیب نجار کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے، خود اپنے منہ سے وہ چراغ جن کی روشنی میں کچھ سجھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا۔ اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا، ان کے بدن کی بوٹیاں نوچیں، آپ سن چکے ہیں، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈھیل دی۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر۔ ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے، کہ رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی، یہ رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر، یا حسرتن علی العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں، اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں، یعنی کافروں نے کہا۔ پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر لیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا، اندر اداس ہو گئے، روحیں اجڑ گئیں،
جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے، ہائے کیا ظلم کر بیٹھے، نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے، جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا۔ چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے، اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنع ہے، لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس پھر رہے ہیں، اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے، اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے، اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا۔ جنہوں نے محفوظ کرنا تھا، جو پناہ گاہیں تھی، ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی۔ تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ کربلائیں سجتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شمر کو پڑتا ہے۔ حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اچھا، بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو، تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چھن گیا۔ تو یا حسرتن علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سر بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ فرماتا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے ہیں۔ اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول، صاحب نہیں، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے۔ یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، اذیتیں بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گے، تان و تشنیع کے برستے تیر بھی ہوں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے۔ جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو، چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا، وہ مقاومت تو اٹھائے گا، وہ تانے تو دے گا، وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا۔ تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے، جب پاک باز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے، تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی۔ ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا، تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے
اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی، تو وہ بڑے ازردہ سے ہو گئے. اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے، چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف، تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا. تو اس نے کہا جی فلاں نے آپ کو جادوگر کہا ہے. تو میں نے کہا اچھا، حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگی، چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا. میرے ایک استاد ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے. تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس، یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے. تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا. تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا. تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو مغالطہ لگ گیا، میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا. وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا. وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ. پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ. 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا. تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اسے کرو، محنت کرو. یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ. تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے. پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کش دھماکے تک پہنچ گئی ہے. میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کش دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں. عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی. تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تان و تشنیع کے تیر برسائے. آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے، حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے. یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو، یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں، یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدحیق کی جاتی رہی ہے. فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، اس کو مذاق ہی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر اس پہ برساتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دیں، کتنی قومیں برباد ہو گئیں، جن کا طوطی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے. فرعون گیا تو اب کسی ملک پہ فرعون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے، فرعون بھی پلٹ کے نہیں آیا. خاقان گئے تو آج خاقان نظر نہیں آتے. تغلق، ایبک، فرائن مصر آج کہاں نظر آتے ہیں؟ جن کا طوطی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرے جو سننے والے لوگ ہیں، ان کی چمکتی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں. چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے، چونکہ میرے پاس نہ تو لچھے دار تقریر ہے، نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں. تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے مجالس میں تو نہیں آئیں گے. یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے. یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے. تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں، اور علماء بھی، اہل دانش بھی، وکلاء بھی، ڈاکٹر بھی، اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی. لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے
تو اس زمانے میں جس شخص کا طوطی بولتا تھا، سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لیں، اس کا نام کیا تھا؟ تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے، لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا. حالانکہ اس دور کا سپرمین، اس دور کا اوباما. اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں، اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے. یار وہ جن کا طوطی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں. اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی. تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پھریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ گئے، وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئیں گے. انہم الیہم لا یرجعون. وہ شہنشاہ، وہ کج کلا جن کے طوطی بولتے تھے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے. لیکن کسی بھی منبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا. تو فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی، کتنی سنگتیں تباہ کر دی. یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ سکندر ذوالقرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر، وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے عجائب میں سے ہے. لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں، برس رہی ہیں. آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا، نہ اس کا تم تراک رہا. آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے، لیکن آج وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے، وہاں زندگی کا اجالا نہیں ہے. یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالا نہیں ہے، اور ویسے کرنی کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں. تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا، پھر اجالے تو یہ ہوئے نا. بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پہ. اور پھر ادھر دیکھیے زندگی کے نظارے، زندگی کا جمال. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جتنے بھی یہ ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، حبیب نجار کو قتل کیا، اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک چیخ ماری اور وہ بجھ کے رہ گئے. تو کیا کام تمام ہو گیا؟ کام ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے، ایک چیخ سے برباد ہو گئے. سزا کیا صحیح انہوں نے، اگرچہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ایک عارضی سزا ہے. ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے، ترازو نصب ہوں گے، ایک میدان سجنے والا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے، حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا، پا بجولا یہ بھی لائے جائیں گے، اور پھر رب کا دربار ہوگا. ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور ادھر حبیب نجار کے سر پہ عزتوں کا تاج. ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے. اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے، ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا. اور گالیاں دینے والوں یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن، اور پھر اس کی سزا جہنم. اور میٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سنو، اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے ذرا اس کو بھی دیکھو. تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا. تو راہ حق پہ چلنے والے، اگر تیری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے، تیری بات کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے، تیری گفتگو کا مذاق بھی اڑا لیا جاتا ہے، تجھے گالیاں گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنا. آج اگر بدن کٹ جائے، آج اگر تو تماشا بن جائے، آج لوگ تجھے گالیاں دے، آج تیرے دامن کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر برسائے جائیں، آج الزام تراشیاں کی جائیں، آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے، لیکن گھبرانا نہیں ہے. یہ تو 4 دن کی زندگی ہے. وہ میدان لگے گا، گالیاں والے بھی آئیں گے، محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے، اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں. پھر وزن کیا جائے گا، پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے. تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا، بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے. اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھڑا لیں،
بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے. تو یہ 2 رکوع ختم ہوئے. اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کا انکار کرتا ہے. تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں، اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے اس میں بھی رب کی دلیل ہے. پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے، کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے، پپیہے کی صدا میں بھی، برستے بارش میں، جھومتی ندیوں میں، بہتے پانی میں، اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں. اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا. آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے پر. اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اللہ آپ کو جزا دے، دنیا دین کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرمائے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جوہد و عظیمت کے راہی، ہم جوہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہم جوہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے. ہم جوہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں. اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے. تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے. چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے.
تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔